الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس اسپیچ کمپٹیشن میں جمع ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ صبح سے بلکہ کئی دنوں سے مسلسل کڑی در کڑی پے در پے بچے ماشاءاللہ اسپیچز دیتے جا رہے تھے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس کا کچھ نتیجہ، کچھ ثمرہ ایک سرٹیفکیشن کی شکل میں بہرحال اسکول کے انتظامیہ کے سامنے رکھا۔ میں سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے انتظامیہ کو اور تمام ٹیچرز کو، بچوں کو اور پیرنٹس کو بہرحال مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری چیز، ماشاءاللہ بچے یہاں آئے اور بچے تقریر کر رہے تھے، تو چند باتیں تقریر پہ رکھ کر میرا جو موضوع ہے آج کا بچوں کی تربیت، اس پہ میں جاؤں گا۔ تقریر یاد رکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے ایک عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ بولنے کی جو صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، ایک عظیم نعمت ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کو گنوایا بھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ کوشش ہم یہ کریں کہ ہم جو ہے لوگوں تک صحیح بات کو بولنے کی کوشش کریں، جو کہ بیان کی صلاحیت ہے، اور اللہ نے جو یہ صلاحیت دی ہے اس کو صحیح جگہ لگانے کی کوشش کریں، ورنہ بولتے تو ہے، بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں اور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں، ان کو اگر دین کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، اصلاح کے بارے میں اچھی بات کہنے کو ہو تو وہ بہت مشکل ہوتا، ڈر لگتا، پسینہ آ جاتا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ لیکن کبھی ان کو کوئی لڑائی میں بلا لو تو آستین فولڈ کر کے ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ دونوں کان بند کر کے بھاگنے کے بعد بھی آوازیں سنے آتی ہے، کچھ بول رہا ہے سامنے والا۔ آپ سمجھ رہے، مطلب بیان کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ صحیح جگہ استعمال نہیں ہوتی، تو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں نے ماشاءاللہ جو تقریریں یہاں پیش کی، یہ تقریر ایک بہت بولڈ سٹیپ تھا ان کا، یاد رکھیے یہ بہت آسان چیز نہیں ہے، چونکہ اسپیچ دینا، یہ میں الحمدللہ 18 سال سے اسپیچ دیتا ہوں، لیکن آج بھی اسپیچ دینے سے پہلے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، سمجھ رہے بات کو، چونکہ اسٹیج پر کھڑے ہونا، لوگوں کے سامنے آنا اور بات رکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر بچے ابھی سے اسٹیج فیئر اس کو کہتے ہیں، ایک ڈر جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا، پریزنٹیشن میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، میں بھول نہ جاؤں، لوگ کیا سوچیں گے، بات کہیں غلط نہ نکل جائے، کوئی بہت ساری فکریں ہوتی ہیں۔ اگر بچے ان فکروں کو لانگ کر کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ گریں گے بھی، لیکن چلیں گے، پھر دوڑیں گے انشاءاللہ، پھر بھاگیں گے بھی، تو یہ ہوں گا۔ تو یہ ایک نعمت ہے، یاد رکھیے۔ تو اسٹیج فیئر اگر یہاں سے نکلتا ہے آپ کے بچوں کا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جو بڑے حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، یا جو لوگ ابھی اسکول میں نہیں آتے، کالج سے، وہ بھی کوشش کریں کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، 2 3 4 لوگوں کی نہ ہو، تاکہ انہیں عادت ہو، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں مدد ہو اور اس کی عادت ہو۔ تیسری چیز یاد رکھیے، بچوں جو آپ نے اسپیچز دی، جو بچوں نے دی اور جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، بچوں جو آپ نے اسپیچز دی، اسپیچ کا سب سے پہلا مقصد مقرر کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے، اسپیکر کو وہ اس کی خود کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، باقی دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو وہ سب سیکنڈری ایشو ہے۔ اس کی تیاری وہ ہو کہ وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکے، اس کی تیاری وہ ہو کہ اپنے نقص، اپنی خامیوں کیسے کنٹرول کر سکے، اس کی تیاری ہو کہ میں علم سیکھ کر اپنے آپ کو وہ عمل کیسے بناؤں۔ چونکہ یہ اگر انٹینشن بدل جائے اور میں آپ کی اصلاح کے لیے تقریر دوں تو پرابلم یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مقرر نہیں، وہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے، یہ ڈفرنس ہوتا ہے، تھوڑا سا یاد رکھیے۔ تو ہم لوگ اس چیز کو، تو بچوں جو آپ نے تقریریں دی، تو آپ کیا کیجئے، تقریر کا انٹینشن یہ رکھیے کہ سب سے پہلے میرے لیے تھی، اور اس کے ذریعے کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے پھر انشاءاللہ العزیز، ٹھیک۔ چوتھی بات ٹیچرز اور والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز اور والدین جب تک بچوں کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل نہیں بنیں گے تو یہ اسپیچز اور یہ تمام چیزیں کسی کو بھی فائدہ نہیں دینے والی، یاد رکھیں، چونکہ یہ ڈیمانڈ ہے۔ فار ایگزامپل بچے اسپیچز دے رہے ہیں کہ سمجھ لباس کے بارے میں کہ کپڑے مکمل ہونا چاہیے، عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ گھر میں اپنے گھر کی خواتین کو اس لباس پہ نہیں پاتے ہیں، تو یہ بچہ کبھی بعمل، زندگی بھر بھی کوشش کرے بعمل نہیں بنے گا، تقریر چاہے جتنی دے لے۔ تو یہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود باعمل ہونے کی کوشش کریں۔ باعمل اگر وہ ہوں گے اور پھر بات رکھیں گے تو ان تقریروں میں جو اثر بھی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کے دل بھی پلٹیں گے، اور آپ کے لیے ان کا پلٹنا ثواب جاریہ بھی بنائے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ بچوں کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو یاد رکھ لیجئے۔ بچے جو آپ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ 100 انسٹرکشن دیجئے، بیٹا یہاں مت بیٹھو، پھر بھی وہ بیٹھیں گا، جب تک کہ پریکٹیکلی نہیں دکھیں گا کہ آپ وہاں نہیں بیٹھتے ہیں یا آپ وہ کام خود نہیں کرتے ہیں۔ جیسا بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا، وہ کالج لائف میں ٹوبیکو، تمباکو جس کو کہتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، سگریٹ وغیرہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ تو صحیح نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے ابا بھی یہی بولتے تھے، لیکن خود پیتے رہتے ہیں، اور پیتے پیتے بولتے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔
تو اس نے کبھی باعمل نہیں ہوا. اگر والد یا والدہ بچے سے کہے نماز کو جاؤ وقت ہو گیا اذان کے بعد اور خود نماز کو نہ آیا تو بچہ کبھی بھی نمازی نہیں بن سکتا الا ماشاء اللہ. وہ ایک الگ بات ہے, اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے پھر تو کیا ہے, لیکن نہیں بنے گا چونکہ اپنے والد کو پریکٹیکل ایگزامپل مانے گا, یا وہ بڑے کو اپنے گارڈین کو جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کو ایگزامپل مانے گا. تو یہ چیزوں کو آپ یاد رکھیے. تو بہرحال پھر میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں اسکول کے انتظامیہ کہ ایسا اچھا قدم انہوں نے لیا, اور اللہ تعالیٰ اس قدم کو مبارک کرے, بچوں کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے, اس کے ذریعے اللہ رب العزت نئے لوگوں کو تیار کرے تاکہ یہ دین کا پیغام اور اس کی دعوت لے کے مسلمانوں اور غیر مسلموں تک بہرحال پہنچے. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں جو میرا آج کا عنوان تھا, جو مجھے دیا گیا تھا, بہت مختصر شارٹ میں لوں گا انشاءاللہ. اور میرا ٹاپک ہے پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج, مطلب آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج یاد رکھیے, میں سمجھتا ہوں یہاں تمام لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بچے اللہ کی ایک نعمت ہے سب سمجھتے ہیں, اور نعمت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی سب سمجھتے ہیں. تو میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں چونکہ بچے اللہ کی نعمت ہے, اور نعمت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یاد رکھیے. کس کی؟ میری اور آپ کی. چاہے آپ والدین کی ناتے ہو, سرپرست دادا دادی نانا نانی کی ناتے ہو, یا اور بھی سرپرست جو دیگر ہوتے ہیں جو بچوں کو سنبھالتے ہیں والد کے نہ ہونے میں, والدہ کی نہ ہونے میں, جو بھی ہے. تو بچے ذمہ داری یاد رکھیں, ایک نعمت تو ہے اور ایک ذمہ داری ہے. مجھے اور آپ کو یہ چیز طے کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب جاؤں اور کھڑا رہوں تو وہاں اس ذمہ داری کے تعلق سے میں بری رہوں کہ میں نے وہ سب کوششیں کی, اللہ جو نعمت تو نے اولاد کی شکل میں عطا کی تھی میں نے ان کو دینے کی کوشش کی. اولاد کا ہونا نہ ہونا بھی آزمائش ہے, لیکن میری بات کو غور سے سنیے, اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے, لیکن ہونا نہ ہونے سے بڑی آزمائش. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی تو آپ سے بہت ساری چیزوں کی پوچھ بھی نہیں ہوں گی, دولت دی تو اب سوالات بڑھ گئے کہ استعمال کیسا کیا, کیا کیا, کہاں سے سورسز تھے اور کہاں ایکسپینس کیا, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. تو اولاد نعمت ہے, نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہے, اس کی پوچھ ہے. اولاد کو نیک اچھی تربیت دوں گے ثواب جاریہ ہے, تربیت میں کچھ غفلت ہوں گی, گڑبڑ ہوں گی, عذاب جاریہ بن جائیں گی. یاد رکھیے اس لیے کہ آپ کی تربیت نہ دینے سے وہ بگڑا تو عذاب جاریہ ہو جائیں گی. والدائیں عورتیں جنرلی لوگ اسپیچ دیتے ہیں کہ مرد کو آپ نے ایجوکیٹ کیا تو ایک فرد کو ایجوکیٹ کیا, عورت کو آپ نے ایجوکیٹ کیا تو ایک خاندان کو کیا. میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. میں تو ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتا ہوں اگر ایک مرد کو آپ نے ایجوکیٹ کیا, تعلیم یافتہ کیا, سمجھدار کر دیا, کوئی ہنر فن سکھا دیا تو ایک فرد کو سکھایا, اور ایک عورت کو آپ نے ایجوکیٹ کیا تو ایک نسل کو, ایک جنریشن کو آپ نے ایجوکیٹ کیا. آنے والی نسلیں مرد ہو یا عورت ہو اسی سے پیدا ہونے والے ہیں. وہ ماں جیسی ہوں گی وہ تربیت کا اثر چھلکیں گا اس کے بچوں میں. اور جو مائیں میری بات کو سن رہی, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ کا بچہ آپ کا خواب ہونا چاہیے, جس کو آپ جو ہے جس کو کہیں گے ثابت, اس کو مکمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. مائیں جو خواب دیکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور پھر اس پر محنت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں یاد رکھیے بچوں کو ویسا ہی نکالتا ہے. اب آپ کا بچہ آپ کا خواب ہے, کیا بنانا چاہتے ہو وہ خواب دیکھو آپ. چونکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, آج کے دور میں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ فلاں اسٹار بن جائے, فلاں یہ بن جائے, فلاں بن جائے, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے وہ کر لیے. لیکن ہمارے ایمز سمجھے نا, آپ کے ہمارے جو بچے کو ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ بچہ آپ کا خواب ہے. جو آپ خواب دیکھیں گے نا آپ وہ بنا سکتے ہیں. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا میرے تعلق سے, وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن بالکل بھی نہیں, لیکن اس زمانے میں اسکول کالج کے ایشوز تھے. مہاراشٹر کا وہ حصہ دکن سے نکل کے اس کا حصہ بن گیا تھا, آپ سب جانتے ہو, ایکشن وغیرہ کے سارے حالات تھے, وہ زمانے کی بات ہے. لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکی, تو ان کا ایک خواب تھا. ان کا خواب یہ تھا کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گی. جب میرے والد سے نکاح ہوا تو میرے والد 12 پاس تھے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو پڑھایا, مطلب میرے والد کو پڑھایا, چونکہ ان کا خواب تھا کہ تعلیم یافتہ ہو, ڈگری ہولڈر ہو, پڑھے لکھے آگے بڑھے. پھر جب میں ہو گیا تو پورے ان کے خواب مجھ پر نکلنے لگے. میں ایک ہوشیار طالب علم نہیں تھا اپنے طالب علمی کے دور میں, لیکن میری والدہ کا میں خواب تھا کہ میرا بچہ کچھ کریں گا. حالانکہ میں کمزور طالب علم تھا, لیکن میری والدہ نے انتھک محنت میرے پیچھے کرتی رہی. 10 تک کہا کہ بس 10 پاس ہو جاؤ کافی. جب 10th ہو گیا تو کہا تھوڑا سا آگے بڑھو, 12th کر لو. 12th ہو گیا تو کہا گریجویشن کیا 3 ایئر صرف تم کر سکتے ہو. ماشاء اللہ میں نے گریجویشن کیا. پوسٹ گریجویشن صرف 3 سال کا MCA کرنا ہے کر لو. میں نے پوسٹ گریجویشن کیا. اس کے بعد کہا اسلامک اسٹڈیز میں کچھ نہیں کیا, BA کر لو اسلامک. میں نے وہ کر لیا. پھر کہا کہ ابھی بھی جو ہے ماسٹرز ایک ہی ڈگری MA کر لو اسلامک. میں نے MA اسلامک اسٹڈیز کے لیے کہا جرنلزم میں بھی کچھ کر لو. میں نے وہ کر لیا. کہا BGL لاء میں کچھ کرو, تو میں نے BGL کیا. تو میں 4 ٹائم گریجویٹ اور 2 ٹائم پوسٹ گریجویٹ میں, یاد رکھیں. تو وہ ان کا خواب تھا. تو آپ کا خواب ہے, یاد رکھیے, آپ کے بچے, لیکن اس کے لیے کڑی محنت ہے ثابت کرنے کی. یہ بہت ضروری, یاد رکھیں. تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ میری والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی,
تو ان کا خواب ایسا ہے. تو آپ تو ماشاء اللہ پتہ نہیں اتنے کچھ ڈاکٹرس ہوں گے یہاں, کچھ عورتیں جو سن رہی بات انجینئرس ہوں گے, کچھ آرکیٹیکٹس ہے, کچھ فارماسسٹ ہے, پتہ نہیں آپ تو کیا کیا ہے. تو آپ تو اس سے اونچا خواب دیکھیے اور کچھ بڑا سوچیے. آپ جو خواب دیکھیں گے آپ کا بچہ وہ ہے. یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ والد بہت خوب سوچتا ہے بچے کے بارے میں, بچہ وہ نہیں بن پاتا, لیکن ماں جو اس کی سوچتی ہے نا وہ بچہ بنتا ہے. تو اپنے مقام کو مائیں سب سے پہلے پہچانیں. آپ کچھ نہیں سوچیں گے, کوئی خواب نہیں دیکھیں گے تو بچہ ویسا نہیں ہو سکتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیرنٹنگ اینڈ ڈیجیٹل ایج, آج کے دور میں جن چیزوں کی شدید ضرورت ہے بچوں کی تربیت میں, پہلا نقطہ میرا آج کہوں گا, بچوں کی باتیں سنو اور ان سے باتیں کرو. یہ سب سے پہلا کام میں کہوں گا آپ کو بچوں کے ساتھ کرنا ہے. بچوں کی باتیں سنو, بچوں سے باتیں کرو. میں کیوں کہہ رہا ہوں, آج کا یہ دور تو ایسا دور ہے کہ دو سب سے قریبی رشتہ دار, جس ایک کو میاں کہتے ہیں دوسری کو بیوی کہتے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف ایک روم میں ایک ساتھ خالی وقت میں ایک بستر پہ لیٹے, ایک کی پیٹھ ادھر ہے دوسرے کی پیٹھ, مطلب دونوں ایک دوسرے کو پیٹھ بتاتے ہیں اور ادھر موبائل چالو ہے. تو یہ تو ایک سب سے کلوزسٹ ریلیشن کا حال ہے. تو بچے تو اس کے بعد ہی آئیں گے, والدین اس کے اوپر ہے, بچے اس کے نیچے ہیں. تو اگر ٹائم ایک دوسرے کو ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں دیتے, چونکہ ٹاپک وہ نہیں اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں, لیکن بتا رہا ہوں, تو پھر بچوں کے ساتھ کیا معاملہ. میں جانتا ہوں بچوں کو ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. والدہ اپنی مصروفیت میں, یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ پہلے ایک زمانہ تھا بچے کو کہتے تھے منا کھا لو, بیٹا کھا لو, منایا جاتا تھا, پیچھے دوڑا جاتا تھا, اس لاڈلے کو دلارے کو دلاری کو پکڑ کے آپ کھلاتے تھے پلاتے تھے. آج بولتے ہیں 4 منٹ کا ویڈیو, اتنا دیکھتے اتنا کھلا دے, جتنا کھا لیے باقی چلو جاؤ. ٹائم نہیں ہے اس سے زیادہ, کون 4 منٹ کا ویڈیو دیکھ لی, بس اس میں آدھی روٹی ہوگی, ایک روٹی ہوگی, کھا لو. حالت یہ ہے کہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کی بچوں کو میں نے دیکھا ہوں, عورتوں کو ہینڈ سیٹ کو سر پر اپنے باندھ کر اس کو وہ پلا رہے ہیں, جو بھی اس کو الگ الگ پروٹینز پلاتے وہ سر پر باندھ کے. آپ اندازہ لگائیے بچہ تو آلریڈی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, کیونکہ بات کسی کو نہیں کرنا, وقت کسی کے پاس نہیں, الفاظ بڑے مہنگے ہیں ہمارے. تو بچوں سے بات کرو ڈیلی, خاص طور سے جو والد یہاں بیٹھے ہیں مرد, بات کرو اور بات سنو. سنو بھی, لڑکا ہے تو سنو, لڑکی ہے تو ڈبل سنو, لیکن سنو. آپ بچے کو اسکول سے لینے پہنچے یا گھر پہ بچہ آیا, آتے ہی سلام کرو, ہاتھ ملاؤ اور چلو. آپ کی بات کو یا اس کی بات سنو, جو پہلے کرنا ہے وہ کرو. ہمارے پاس حال یہ کہ گھر میں والد داخل ہو رہا ہے, بچے وہاں انتظار کرے ابا آئیں گے, اور آتے ہی کیا ہو رہا ہے, بچے ابا سے ابا بولتے میرے کو بہت کام ہے بیٹا, چلو یہاں سے بیٹا, چلو یہاں سے جاؤ. وہ بیچارے چھوٹا منہ کر کے چلے جاتے. آپ کے لیے تو وہ ایک عام بات ہے, چونکہ آپ کو باس وہ آتے وقت گاڑی کسی نے ڈیش مار دیا, وہ سارے ایشوز ہیں آپ کے پاس, لیکن وہ بچہ اس کا دل ٹوٹ جاتا. وہ کہتا ہے میرے ابا میری بات نہیں سنتے, اور وہ کہیں اور راستے ڈھونڈتا ہے اپنی بات کو. تو پہلا نقطہ, بات کہو, مطلب ان کی بات سنو اور ان سے بات کرو. اس بات کو یاد رکھو. یہ اگر نقطہ آپ نے میرا نہیں یاد رکھا, کئی سارے اس کے زندگی کے ایشوز اس سے اب ریلیٹڈ رہیں گے آگے کی. کئی سارے, میں اتنے سارے کہہ رہا ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اتنے سارے ایشوز ریلیٹڈ ہے اس ایشو سے, اس کی بات سننا اور کہنا, چونکہ اس کے ساتھ کیا ہوا دن بھر میں آپ کو سننا ہے. وہ اس میں کچھ ایسے نکات ضرور نکلیں گے جو اس کی اصلاح کے, اس کی سوچ کے تعلق سے, اس کی فکر کے تعلق سے, اور اس کے ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہوں گا, اور بہت سارے اس کے فزیکل اور مینٹل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوں گا. تو روز سننا اور بات سنو اور بات کرو. پہلا میرا نقطہ آپ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, آپ بچوں سے بات کرتے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے, آپ سمجھ جائیں گے کتنی بات کرتے اور کتنا وہ کرتے ہیں. زید بن حارثہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجیے, آپ سمجھ جائیں گے کتنی بات بچوں سے کرتے اور کتنی باتیں آپ سنا کرتے تھے. سیکنڈ پوائنٹ میرا آج کا وہ یہ ہے, ان کے ساتھ کام کرو اور ان کو سکھاؤ. ان کے ساتھ کام کرو اور سکھاؤ. میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس گیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو میرے نالائق بچے, یہ نالائق جو بڑا ہے اس کو تو ٹماٹے لاؤ بولے تو سمجھتا نہیں, اور دوسرا تو اتنا نالائق ہے, اس کو اگر میتھی کی بھاجی لاؤ بولے تو یہ لوسن کی گڈیاں لے کر آتا ہے. لوسن سمجھتے آپ, بکری کو کھلانے کا چارہ ہوتا ہے, وہ میتھی کی بھاجی جیسا ہی دکھتا ہے, سستا ہوتا ہے بہت زیادہ, 1-1 روپے میں گڈی ملتی ہے, بکری وغیرہ کھلاتے. تو وہ اس طرح سے بولنے لگے. وہ بچے چلے گئے تو میں نے والد سے کہا آپ میری بات سنیے تھوڑا سا. آپ نے ان کے سامنے کہا میں آپ کو روک نہیں سکتا تھا, آپ بڑے ہیں, لیکن میری بات یاد رکھیں, آئندہ کبھی اپنے بچے کو یہ مت کہنا, کیونکہ اب میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں. میرا سوال, کیا کبھی لے جا کر سبزی ترکاری لینا سکھایا؟ تو ہمارے ابا نے بھی نہیں سکھائے تھے. میں نے کہا آپ تو ماشاء اللہ سب سیکھے سکھائے پیدا ہوئے, یہ تو آپ کی خصوصیت تھی.
لیکن ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑے ہی بناتا ہے. یہ وہ بچہ نہیں ہے آپ کا جو خود سے سیکھے. چلو اس کو ایک دن سکھاتے ہیں کہ چیز سبزی کیسے خریدتے, تو سکھاؤ, اپنے ساتھ رکھو, یاد رکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں, میں نے پریکٹیکل کیا ہوں. میرا بچہ اسکول میں جانے سے پہلے وہ میرے ساتھ, میں بزنس مین ہوں, بزنس کرتا ہوں, بزنس بھی چلتا ہے, کچھ کیش ہوتا ہے, اکثر ٹرانزیکشن تو آن اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن کیش بھی ہوتا ہے. تو شام میں جب حساب ہوتا ہے تو وہ غلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور اس کے کاؤنٹ کیے ہوئے نوٹ الحمدللہ میں نے پایا کبھی غلطی نہیں کرتا تھا, حالانکہ وہ اسکول نہیں جاتا تھا. لیکن پریکٹیکل لائف میں 1 2 3 4 وہ گنتا تھا, چونکہ اس کو ڈیلی کاؤنٹنگ کرنا ہے سکوں کی اور نوٹوں کی. یہ ہوتا ہے کہ بغیر میتھمیٹکس کے ٹیچر کے اس نے میتھس کو سکھائے گھر میں, 1 سے لے کر گنتی 100 تک نوٹوں کی کر لیتا تھا. سمجھ رہے بات؟ یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا نتیجہ. لوگ بولتے ہیں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, میرا بچہ میرا ساتھ نہیں تھا, مجھے ایک اچھے مینیجر کی ضرورت ہے. کیوں ڈیولپ نہیں کیا اپنے بچے کو اس شکل میں جیسا آپ چاہتے تھے کہ وہ بنے؟ اس لیے کہ آپ نے ساتھ رکھا نہیں. میں بزنس میں بڑا بعد میں آنا, میں فلاں ہوں. اس کو اپنے معاملات سکھاتے, ساتھ بٹھاتے, اگلی جنریشن کو تیار کرتے. کب کرو گے؟ مرنے کے بعد. تمہاری ریکارڈنگز دیکھیں گا تم نے کیا کیا تھا. نہیں, ساتھ رکھو, سکھاؤ, ہے نا. ماں ہوں گی تو لڑکی اگر ہے تو گھر میں سکھائیں گی, ماں ہوں گی لڑکا ہے تو کچھ اور باتیں جو وہ گھر میں سکھا سکتی ہے. سمجھ رہا؟ بہت ساری چیزیں جو ماں بھی سکھا سکتی ہے. ایک مرتبہ ہم نے کلاسز لی اور کلاسز میں اذان دینے کا بتایا, اذان کے مسائل رکھے تو عورتوں کو بلایا. کسی نے سوال کیا اذان کے مسائل, اذان دینے کی بات, عورتوں کیوں بلایا؟ عورتیں اذان دیتی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں, ان کے بچے دیں گے تو ماں کو معلوم ہوں گے مسائل, ماں سیکھیں گی تو بچوں کو بھی سکھا سکتی ہے نا. والد مصروف ہے تو ماں ہی سکھائیں گی نا چیزیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال آپ سکھاؤ, یاد رکھو. تو جو آپ سکھاتے آپ سکھائیں گے, جو آپ سکھاتے بچوں کو سکھاؤ. تیسرا پوائنٹ آج کا جو ہم دیکھیں گے وہ یہ, ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرو. کیا بول رہا ہوں میں؟ ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرو, ختم مت کرو اللہ کے لیے. یہ شرارت نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ میں اور آپ. ان کو روبوٹس مت بنا دو, کنٹرول کرو. روبوٹس نہیں, اٹھ بولے تو اٹھ گیا, بیٹھ بولے تو بیٹھ گیا. یہ تو بچہ اور انسان نہیں ہے. پھر انسان تو وہ ہے جو خود کی اپنی صلاحیت, اپنے آئیڈیاز رکھتا ہے کام کرنے کے. لیٹ اٹ بھی, کرنے دو غلطیاں, سمجھ. لیکن شرارتوں کو کنٹرول کرو, ختم کرنے کی کوشش مت کرنا کبھی. اس کا بچپنا اس سے کبھی مت چھیننا, اس کی شرارتوں کا. اس کا وہ ایک کام ہے, وہ کرنے دو لیکن سرٹن لمٹس میں. اب شرارتوں کو کیسے کنٹرول کریں گے, میں ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. ایگزامپل ایسا ہے کہ ہم لوگ دعوت میں جاتے ہیں, آپ لوگوں نے زیادہ فیل کیا ہوں, حیدرآبادی لوگ اور دعوتوں کا گہرا تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو دعوت میں آپ جاتے ہوں گے, بچہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ بچے بولتے بیٹھے دعوت میں کسی کے سامنے یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا, ہم دادا کے بارے میں کیا آتے وہ نہیں بولنا, پپو کے بارے میں کیا بولے تو خطر نہیں ہے تو کبھی نہیں بولنا, فلاں نہیں بولنا, یہ نہیں. آپ اس کو سکھاتے ہیں, ہے نا. چونکہ اب مجلس میں آپ کو ڈر ہے کہ جا کے کیا کریں گا, نیوکلیئر ایٹامک بمس ڈال سکتا ہے, جس سے پوری مجلس وہ ہو جائے کہ کیا بول دیا اس نے. اب بچہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے آپ کی کہ آپ کے لیے وہ ایک بہت ٹینس والا فیز ہے, اور وہاں کچھ بھی وہ کریں گا تو آپ ڈر جائیں گے. وہ ہال کے بالکل گیٹ پہ جاتے لٹک جاتا بلون, پھگے سے ایکسٹورشن شروع کرتا ہو, بلون ہونا نہیں تو وہ بات دادا کو, ارے نہیں بیٹے وہ تو رشتہ ٹوٹنے کا معاملہ ہو جائے گا, تیرا ابا چھوڑ دیں گے, نہیں دادا کا نہیں کچھ بھی, کیا چاہیے. اب آپ کو وہ جانچ رہا ہے کہ آپ کس لیول تک اس کو وہ کر سکتے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا اور لفٹ میں چڑھ کر آ رہے تھے, بیرون ملک تھا. میں لفٹ میں آتے وقت جیسی لفٹ سے نکلے تو بولے الحمدللہ آج بچہ راضی ہو گیا. میں نے کہا کس چیز پہ راضی ہوگا؟ یہ کیا کرتا؟ بولے فیضی میری دعوتوں میں عزت اتار دیتا. بولا پھر آپ کیا کرتے؟ تو بولے ہم لوگ ڈیل کر لیتے. بولے تو میں لفٹ میں ڈیل کر لیا. بولا کتنے میں ڈیل ہوتے؟ بولے آج 100 ریال میں ڈیل ہوئی. بولے آج اس نے بولا عزت نہیں اتاروں گا, تو انہوں نے 100 ریال اس کو دیے, اور وہ نکل کے بولا ابا آج عزت نہیں اتاروں گا, آج بہت دیے تم نے, کیونکہ وہ میرے سے ملنے آئے تھے اور ان کے بچے کے ساتھ. تو بچے ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. اب آپ ان کو کیسا ٹرین کریں گے؟ آپ مجلس میں جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم بچہ کچھ ضد کر سکتا تھا, آپ اس کو بولیں بیٹا ہم دعوت میں جا رہے ہیں. دعوت میں جانے کے بعد یا جاتے وقت یا جانے کے بعد بلون تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گا, اٹس فار شیور. لیکن اگر ضد ہوں گی تو یہ چیز نہیں ملے گی. آپ سب کے سامنے ضد کرو گے, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ بڑے ہوں گے, لوگ بولیں گے یہ وہ ضدی بچہ تھا جو امی کا برقع کھینچتا تھا, یہ وہ ضدی بچہ تھا جو امی کے کپڑے کھینچتا تھا. تو آپ سوچ لو آپ کا کیا ہے. اور بچوں کو اپنی عزت آپ سے زیادہ پیاری ہوتی, اس بات کو لکھ کے رکھ لیجیے. وہ تھوڑا تو پریٹینڈ کریں گا, ایسا ظاہر کریں گا کہ وہ ایسا کریں گا, لیکن آپ سے اس کے بعد بھی آپ نہیں مانے تو پھر آپ کو ایک جو ہے تھوڑی سزا بھی مل سکتی ہے, اور پبلکلی ملیں گی, اور مجھے برا نہیں لگے گا, بالکل میں دوں گی. تو نیکسٹ ٹائم وہ ایک دم الرٹ ہے. بچے نے کوئی غلطی کیا, شرارت کیا, والد کا کیا حال رہتا دیکھیں, اس کی شرارت کو کیسا بڑھاوا دیتے. غلطی کیا تو والد کا کیا حال رہتا, ماں بول رہی کہ بچہ شرارتی ہے, رہنے دو اس کو, خاندان پہ گیا, خاندان پہ
دادا کا تو غصے کا وہ حال تھا، کیا بولوں، وہ تلواروں کا زمانہ تھا، وہ بتا نہیں سکتا میں. میرے ابا لائسنس گن ون لے کے نکل جاتے تھے، غصہ آیا تو یہ حال تھا. میں بھی کیسا ہے، سنپٹ یہ وہ، تو میرا بچہ ہے. اب یہ بچے کی اصلاح ہوں گی یا یہ خراب ہوگا، مجھے بتائیے. اب خراب کر رہے ہیں یہ تو آپ شرارت اس کو ضدی اور اس کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں. تو آپ اس بچے کو کیا کریں گے، سمجھائیں گے، اس کی شرارتوں اور غلطیوں کسی کے سامنے نہیں بولیں گے. ایسا بچے نے بہت رویا، سانس روک لیا. اب ماں کیا کر رہی ہے، اپنی ماں کو، مطلب اس کی والدہ اپنی بچے کی نانی سے بات کر، امی کل دم روک لیا تھا اس نے، اور یہ سن رہا ہے. اب وہ کیا بولتا، اچھا امی سے بات منوانا ہے تو سانس کو خامخواہ روک کے پڑے رہنا تھوڑی دیر، کئی مت بول سمجھ. اب اس نے سانس روک لیا، منہ آئی، سانس روکنے سے مر جاتے ہیں، مر گئے تو بہت مشکل ہوتی ہے، ہم کو نہیں معلوم، خود سیدھا اٹھ کے بیٹھ جاتا. مطلب وہ بولتا ہے امی کو تو کچھ خیال ہی نہیں، سانس روک رہا میں، سب کچھ کر رہا، کوئی اثر نہیں. بیٹے یہ سب چیزیں نہیں چلتی، یہ سب چیزیں غلط ہے، اس طریقے سے مانگا نہیں جاتا کچھ بھی. آپ اچھے سے بات کرو، ہم بات کریں گے آپ سے اچھے سے. ڈیل، اس کی شرارتوں کو کنٹرول کرو، ختم کرنے کی کوشش مت کرو. چوتھا پوائنٹ، ہر چیز کو نہ مت کہو، کچھ چیزوں کو ہاں بھی تو کہو، اور اگر نہ بھی کہنا تو شروع ہاں سے کرو اور لے جاؤ نہ کی طرف. ٹھیک ہے، جیسا مثال دیتا ہوں میں. دن بھر میں آپ سوچو بچے کتنی بار نہ بولتے ہیں. ممی اب میں چھت پہ جاؤں، نہیں جانا. ابا میں گاڑی بیٹھوں، نہیں بیٹھنا. ابا میں گاڑی میں کار میں بیٹھوں، نہیں بیٹھنا. ابا میں چابی لوں، نہیں لینا. امی میں دیوار پہ لکھوں، نہیں لینا. امی آنٹی کے پاس جاؤ، نہیں جانا. دوپہر میں چھت پہ نہیں، باہر کھیلنے جاؤ، نہیں جانا. ہر چیز کو آپ نہ بولتے ہیں تو بچہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ پھر مجھے پیدا کیوں کیا گیا، کوشچن مارک. ہر چیز جب نہیں 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 کرنا تھی. اب آپ دیکھیے کیا کریں گے اگلی بار. آپ کو نہ ہی بولنا ہے، جیسے کچھ چیزوں کو ہاں بولنا ہی آپ کو، لیکن جب نہ بولنا ہے، مجھے چھت پہ جانا ہے تو بیٹے ابھی مت جاؤ اس لیے کہ دھوپ زیادہ ہے. یا پھر آپ شروع کریں ہاں جانا، ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، دھوپ کم ہونے کے بعد انشاءاللہ. آپ نے ہاں ہی کہا، لیکن یا آپ نے نہ ہی کہا. کہاں سے شروع کیا، ہاں سے شروع کیا. پازیٹیو ایک اس کے ذہن میں بات گئی. گاڑی پہ بیٹھوں میں، ابا گاڑی پر بیٹھنا ابھی نہیں میرے بچے، سائڈ سٹینڈ پہ کھڑی ہے، اور ابو تو بہت محبت کرتے ہیں نا اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے، اچھا نہیں لگیں گا ان کو، آپ کو مار لیں گا، تو ابھی مت بیٹھو. آئس کریم کھانا ہے اس کو بخار ہے، آئس کریم انشاءاللہ ہم کھائیں گے، ابھی نہیں کھا سکتے، آپ کے گلے ہے نا، پھر اچھا لگتا ہے آپ کو دواخانہ جانا، سوئی لینا، انجیکشن لینا، ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا بیٹا، تو ابھی نہیں. تو وہ خود بولیں گے اچھا ابھی نہیں. پھر کب، ہاں نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے، آئس کریم لائیں گے، تھوڑی پگلائیں گے، زیادہ ٹھنڈی نہیں لیکن ہم کھلائیں گے آپ، ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں. سمجھ رہے، آپ نے نہ کہا، شروعات ہاں سے کی، تو پازیٹیو انرجی اس میں جنریٹ ہوتی ہے. اب ہم ہر چیز کو مت کرو، مت کھاؤ، مت دیکھو، مت کرو، مت جاؤ، آپ سوچو، مت لکھو. ہر چیز کا معاملہ یہ آپ کا کہ ہر چیز آپ نہیں کرانا چاہتے، اس کیسے جیئیں گا بتائیے آپ. میں آپ کو ہر چیز کو نہ کہوں تو آپ کتنی دیر میری بات کو سنیں گے. تو کچھ چیزوں کو ہاں کہنا بھی اس کے بارے میں سیکھیے، یاد رکھیں. اسی طرح پانچویں چیز، ٹھیک ہے، ان کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھیے، یاد رکھیے. ان کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھیے. اور اگر کوئی کام کروانا بھی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. مثال کے طور پر ان کی پسند ناپسند کا میں مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، کتنے مہینے کا لے لیجیے، 4 سے 5 مہینے کا، کسی گردن سنبھل گئی اور وہ آپ والد کی یا آپ کے گود میں، والدہ کی یا والد کے گود میں بچہ، ٹھیک ہے، بچہ گود میں، اور اس کو ایک دوسرا آدمی آتا ہے جو بچے کا چاچا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ریلیٹڈ ہے یا ریلیٹیو ہے یا کوئی پہچان والا ہے، اور وہ بچے گود میں لینا چاہتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی 5 مہینے کا ہے تو اس کی اپنی چوائسیز ہے، پسند اور ناپسند. کچھ کلروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کچھ کو دیکھ کے کوئی احساس کا اظہار نہیں کرتا ہے. ابھی اتنا چھوٹا ہے تو اس کی سیلف چوائس ہے. ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے الگ پسند کے ساتھ پیدا کیا. اپنی پسند اور ناپسند تھوپو مت، اس کی پسند اور ناپسند کی قدردانی کرو. غلط پسند کو صحیح کی طرف لے جاؤ. اور اگر غلط نہیں ہے اس کا، ایسا مثال کے طور پر میں ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے کالا رنگ پسند ہے اور بیٹے کو کالا رنگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو آپ تھوپو مت، تم کو کالا رنگ تو پسند کرنا ہی پڑے گا. باقی جب پسند ہے تمہاری کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس میں تو کوئی حرام حلال بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، اس کی اپنی چوائس وہ پسند کرے نہ کرے. سمجھ رہے آپ؟ ان کی پسند ناپسند جب بچپن سے کنٹینیوسلی ان کی پسند کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ان کی ناپسند کو ہم پسند کا اظہار کرتے ہیں، وہ باغی بن جاتا ہے، یاد رکھیں.
اب हमें को 10 के बाद ये कोर्स करा, नहीं तुमको तो यही करना पड़ेगा। हाँ, आपको लग रहा गलत है तो समझाइए, मनाइए उसको, उसके प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझाइए, उसका माइंड चेंज कीजिए। लेकिन अल्लाह के लिए वो जो हमने तरीक़ा अपनाया ना, वो तरीक़े को छोड़ने की ज़रूरत है जो हम उसको लाद देते, कोर्सेस में हो, कपड़ों की चॉइस में हो, गाड़ी की चॉइस में हो, घर के अंदर हो, रहन सहन के मामले में हो। जो हलाल है उसको इख्तियार दे दीजिए, जो हराम है उसको बदलने की कोशिश करना। इस बात को याद रख लीजिए, याद रख। इसी तरह छठी चीज़, छोटे हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। छोटे हैं तो उनको क्या करने दीजिए? तजुर्बा। जैसा मिसाल देता हूँ मैं आपका बच्चा, आप रोटी डाल रहे हैं, आटा होता है ना, आटा आके मांगता है, मांगते होंगे ना बच्चे, ख़वातीन से। बहुत सारे मर्द भी रोटी डालते होंगे तो उनको इसका आइडिया होगा कि नहीं डालते हैं। डालना चाहिए। आप लोग बाहर जाने की ज़्यादा ख्वाहिश रखते तो डालना आएंगी तो आप खुद का खाना बना के खा सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अपनी चॉइस होती है ना, तो मर्दों ने भी सीखना चाहिए यहाँ तो बहरहाल, तो आप रोटी डाल रहे हैं, बच्चा आके क्या मांगता है आपसे? थोड़ा सा आटा, जो कि काफ़ी कीमती है, 30,000 40,000 रुपये तोला आता है वो। और वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, नहीं दूंगी अम्मी, मेरे को वो नहीं देती, क्या कर ले, अब्बा को बुला ले, नहीं दूंगी अभी, अम्मी मेरे को थोड़ा सा खेलने का है, नहीं, क्या है, करने तो तजुर्बा। ये लो आटा, अब उसने हाथ में मला, पूरा चिटक गया। हम पहले से आपको बता रहे थे ना, इसलिए नहीं दे रहे थे, करने दो ना तजुर्बा। अंडा ले लिया हाथ में, अरे अंडा फोड़ देंगे, अरे तमाशा हो जाएगा, पूरा फला हो जाएगा, करने दो तजुर्बा, ले जाओ अंडा। बेटे फूटता समझ में नहीं आएगा, अब फोड़ लिया तो पूरा येलो निकल गया, वो जर्दी निकल गई, सफ़ेदा उसमें का निकल गया, आंख पे गिरा, स्मेल आ रही। हमने तो पहले बोले थे कि ये स्मेल देता, लेकिन तोड़ दिया तो देखो ये शेल है अंडे का, एक येलो होता है, ये क्या है मालूम आपको? येलो क्या है? ये वो चिकन है, इससे वो बच्चा बनता है मुर्गी का। और ये वाइट जो रहता है ना, वो खाता है पूरा टाइम पे, और उसकी सांस के लिए झिल्ली होती है अंदर ऊपर रहती है हल्की सी, यहाँ से सांस लेता है वो। एक नई दुनिया उसको पता चली जो उसके घर में फ्रिज में रखी हुई रहती। अंडे में पूरी एक दुनिया है अपने आप। तो एक अंडा फोड़ेगा, एक तजुर्बा करेगा, एक नसीहत हासिल करेगा, अंडे में बदबू आती मालूम हो जाएंगी, बहुत बहुत मुश्किल होती, साफ नहीं होता जल्दी, स्मेल देता, कपड़े बदलना पड़ेगा, करने दो ना तजुर्बा, करने दो। उससे क्या होता है, वो नए नए एवेन्यूज में जाते हैं, माइंड क्रिएटिव होता है। वरना जब उनको लिमिट्स दे देते हैं, हम ये मत करो, वहाँ मत जाओ, फ्रिज में मत हाथ लगाओ, ये चीज़ यहाँ से मत रखो। कुछ वालदाएं और वालिद का, मतलब माओं का और वालिद का हाल ये रहता, बाप का, कि अगर पेन यहाँ रखा हुआ है ना, और इधर भी इतना भी होगा, 1 डिग्री एंगल भी चेंज होगा, तो कौन हाथ लगाया था सीधा? हाँ, अब मेरे को सुकून आया। मतलब अपनी चीज़ों को हाथ इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बच्चे फिर कैसे सीखेंगे आप? तो उनको तजुर्बा करने दो, एक्सपेरिमेंट करने दो, चीज़ों को सीखने दो। चीज़ों को थोड़ा बहुत ख़राब करेंगे, लेकिन वो क्रिएटिव निकलेंगे। उनका माइंड हम लोगों जैसा नहीं होगा। हम बोलते बच्चों में क्रिएटिविटी क्यों ख़त्म हो गई? आपने गला दबा दिया, क्रिएटिविटी का कहाँ से आएंगे? तजुर्बे करने दीजिए, सीखने दीजिए कुछ चीज़ों को, ताकि वो उससे नसीहत हासिल करे और ज़िंदगी भर याद रखे। 7वां पॉइंट याद रखिए, वो ये है, इनको फैसला लेने के लायक बनाए। और से सुनिए, इनको फैसला लेने के लायक बनाए, इनको फैसला लेने के लायक बनाए। हमारे पास तो हाल ये शादी बेटे की, रब्बा बोलता बोल खुबूल है, तो बोलना पड़ता था खुबूल है, और कई बार खुबूल बोलते बोलता अब्बा ने पहले से नहीं बोले, अच्छा ठीक है फिर मैं बोल देता। मतलब हर डिसीजन अब्बा ही लेंगे। घर में दादा जब तक हयात है, किसी को कोई हक नहीं को फैसला देने का। अच्छे लीडर की पहचान ये होती है, वो अपने दुनिया से जाने से पहले कई अच्छे लीडर्स पैदा कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीती जागती मिसाल है। दुनिया से जाने से पहले लाखों की तादाद में सहाबा जैसे लीडर आपने पैदा कर दिए थे। हर सहाबी एक फन में माहिर, उसका एक अपना एरिया है वर्क। ये अच्छे लीडर की खुसूसियत है। और बुरे लीडर्स की खुसूसियत ये है कि वो अपने मरने तक किसी नए लीडर को पैदा नहीं होने देते। समझ रहे आप? गला खता दबा देते। जानवरों में सिफत होती है, एक शेर दूसरे शेर जो बच्चे मेल पैदा होते हैं उनको खत्म कर देता हो, मालूम ना आपको? बिल्ली में भी ये सेम आदत होती है, ताकि मेल कोई पैदा ना हो। ये इंसानों वाला काम नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, लाखों की तादाद में शागिर्दों की शक्ल में और लीडर्स की शक्ल में आप छोड़कर गए थे। ये रियल लीडर होता है। तो डिसीजन मेकर्स कैसा डिसीजन लेंगे? वो बचपन से मशवरे की आदत। छोटा बच्चा है, सब घर में साथ बैठे हैं, बेटा अपने को गाड़ी लेना है। छोटे बच्चे क्या 4 साल की गाड़ी क्या है, बट वो अपना मशवरा देगा, कुछ भी उठ पटांग, लेट इट बी, सुनो तो सही। अब यहाँ से वो शूरा की अहमियत को पहचान रहा, मशवरा क्या होता सीख रहा है, यहीं से फिर बड़ा हो रहा है, डिसीजन मेकर हो रहा है। आज हमारे पास हाल ये कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है।
کیوں ایسا اپاہج کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا اپاہج کر رہے ہیں؟ پورا سسٹم جو ہے اپاہج ہوتا جا رہا ہے. لیڈرز کی کمی ہم نظر آ رہی ہے، ہر فیلڈ میں ہم کو لیڈرز کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اس معاملے میں آگے بڑھائیں تاکہ وہ خود سے سیلف ڈیسیجن میکر بنے، اور چھوٹے موٹے ڈیسیجن ان کو لینے دیجیے. آپ یہ کرنے دیں گے، دیکھیے آپ کا بچہ بہت آگے بڑھے گا. کئی مرتبہ ماں روک دیتی ہے ڈیسیجن لینے سے، کئی جگہ والد کہتے ہیں ہاں جو ڈیسیجن آپ کی آپ لیجیے، بٹ ریئل سینس میں مشورہ کیجیے. مشورے کے بعد اگر اس کا ڈیسیجن اس لائق ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیجیے، اور اظہار کیجیے کہ بیٹا یہ آپ نے کہا تھا نا تو ہم نے کیا، اور ماشاءاللہ بچے نے بولا اور دیکھو ہم نے کیا اور فائدہ ہوا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اپنے بچوں کو آپ ڈیسیجن لینے دیں. 8واں پوائنٹ، ان سے اپنا رشتہ محبت کا رکھیں، ڈر کا نہ رکھیں. آج ایسے کتنے والد ہیں جو بولتے ہیں بچے کو جب تک یہ وارننگ نہ دے کہ چپل سے ایسا ماروں گا نا، بیلٹ سے سوتوں گا نا، تو بولتا اچھا کر رہا نا میں ایسا، اتنا کیا بولنے کی ضرورت ہے، بیلٹ سے ماریں گے چپل سے ماریں، تب وہ کام کرتا ہے. وہ محبت والا رشتہ کیوں نہیں ہے؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنے بچے سے اظہار کیا اپنی محبت کا جو آپ اس سے کرتے ہیں؟ کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نوجوان صحابی ہے، وہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کھڑے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نوجوان صحابی سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جا کر پھر کہا، تم نے کیا ان سے کہا؟ تو کہا میں نے نہیں کہا. تو کہا جا کر کہو. وہ دوڑے کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس صحابی نے جواب دیا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہاں محبت کا اظہار ہوا. یہ حدیث تو ہم سنتے ہیں. اب کس کے سامنے کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے والدین ہیں، اپنے بچے ہیں، یہاں کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے تو اظہار کیجیے نا کہ ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے. بیٹا آپ کو وہ کام کیوں نہیں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ اگر وہ کام آپ کرتے آپ کو تکلیف ہوتی، نقصان ہوتا، اور مجھے یہ چیز بری لگتی، چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رشتہ محبت والا ہو، ایسا رشتہ ہو کہ بچہ کوئی غلط کام کرے نا اسی کو ٹھیس پہنچے کہ کیا کیا آج میں نے، چونکہ میرے والد کیا کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مارتے نہیں تھے، یاد رکھیے. آپ کا مزاج مارنے والا نہیں تھا، یاد رکھیے. اور ایسا پاسبل ہے بغیر مارے کی بھی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. ایسا پاسبل ہے، یاد رکھیے. ایسا پاسبل ہے، شرارتی ہونے کے باوجود بھی، یاد رکھیے، باوجود بھی ایسا پاسبل ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی سے تجربہ لیا اور اپنے بچوں کی زندگی سے میں تجربہ لیا. بچے شرارتی ہونے کے باوجود بھی بغیر مارے کے ان کی اصلاح کرنا بہت آسانی سے پاسبل ہے. مارنے کے بعد تو اصلاح کرنا اور ناممکن ہوتی ہے. بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا غلطی کرتے، دوڑتے آتے بولتے جلدی مارو، مار لیا، ہاں میں نے وہ گلاس توڑ دیا، ٹھیک ہے چلو، کیونکہ یہی کریں گے نا، اس کے بعد آپ ماریں گے اور کیا، فنش. میں کر دیتا ہوں، گلاس ٹوٹ گیا بڑے لیکن وہ مہنگا تھا نا، ہاں میں نے پاکٹ منی اٹھا کے رکھا، یہ لو 40 روپے گلاس کی. سمجھ رہے؟ اب ایسا ہو جاتا تھا. تو محبت والا رشتہ کہ وہ سوچے کہ میں نے غلطی کی، اگلی بار میں کانچے گلاس سے وہی عمل کروں گا جیسا والدین سکھاتے ہیں. تو ان سے رشتہ محبت کا ہو، ڈر کا نہ ہو، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے آخری بس 2 پوائنٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. بچے اچھائی کے مقابلے میں، یاد رکھیے، برائی کو جلدی سیکھتے ہیں، جلدی اختیار کرتے ہیں. تو ان کو برائی دیکھتے فوراً روکیے. ان بچے اچھائی کے مقابلے میں برائی جلدی سیکھتے ہیں، تو جیسے ہی آپ ان میں برائی دیکھیں فوراً ان کی اصلاح کر دیں. یاد رکھیں کہ بیٹا یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ برائی ہو رہی ہے اور آپ مت کرو. انتظار نہ کریں. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، بچے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ تو جب اصلاح کریں گے، ذرا بڑے ہونے دیجیے. نہیں، چھوٹے بھی ہے تو ان کی تبھی آپ کو اصلاح کرنا ہے. اور آخری پوائنٹ جو بہت اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، میرا غور سے سنیے، وہ ہے انٹرنیٹ کے دور میں، میڈیا کے دور میں بچوں کو اسمارٹ فون سے مکمل طور سے دور رکھیے. اسمارٹ فونز یہ بچوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے بہت خطرناک ٹول ہے. اس کی اپنی خوبیاں اور اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ والدین کے لیے بہت فکر کی بات میں کہہ رہا ہوں جو والدین اپنے بچوں کو اوپن انٹرنیٹ کے ساتھ اوپن نیٹ ورکس پہ فون کھول کے دے دیتے ہیں، ویڈیوز کھول کے دے دیتے ہیں، براؤزنگ کی پوری ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں. یاد رکھیے، ایک ویڈیو، ایک سین، ایک شاٹ، ایک فلم آپ کی بچے کی پوری زندگی، پوری صلاحیتیں، پورا جسم، پوری جوانی خراب کرنے کے لیے کافی ہے. یہ میری بات کو غور سے سنیں. ایک شاٹ بول رہا ہوں میں، صرف ایک شاٹ اوپن انٹرنیٹ پہ یہ ہوتا ہے. اور آپ تو، میرا بچہ تو 4 سال کا ہے، خود کھول لیتا، میرا لاک میں بھول جاتا، انہیں کھول کے بتا دیتا. یہ کوئی فخر کی چیز تو ہے ہی نہیں کسی بھی حال میں. یہ تو آپ اپنے آپ کو معذور کر لے رہے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں سلوشن کیا ہے، آپ ایسا امپریکٹیکل بات کریں، ختم کر دو، کیسا ہوگا؟ تو میں سلوشن دے کے بات ختم کر رہا ہوں. سلوشن یاد رکھیے یہ ہے، میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا ہے،
اسمارٹ فون اپنے گھر میں کسی کو الاؤڈ نہیں کرتا ہوں، اور میرے سینٹر اور میرے آفس پہ کوئی اسمارٹ فون یوز نہیں کر سکتا امپلائی میرا. وہ لاتے اپنا سادہ فون، ان کو بات کرنے کی اجازت ہے، میسج کرنے کی اجازت ہے، اسمارٹ فون کی اجازت نہیں ہے. سمپل. ان کے بات چیت کمیونیکیشن پہ ہم روک نہیں لگا سکتے چونکہ ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اسمارٹ فون پہ تو لگا سکتے، وہ فنڈامنٹل بیسک رائٹ نہیں. بات آپ کی ہو سکتی فون پہ، ایس ایم ایس آتا، سب کچھ ہے. لینڈ لائن فون فری ہے ان کے لیے یوز کرنا، اسمارٹ فون الاؤڈ نہیں ہے. سمپل. گھر میں گئے، شروعات میں مشکل ہوتی ہے، دھیرے 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 کوشش کیجیے اسٹیپ وائز. انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے 4 گھنٹے بھی براؤز کرتا ہے، 3 گھنٹے پہ آئیں گا، 3 کرتا ہے 2 گھنٹے، 2 سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اور پھر آپ اس کو جب آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، چھوٹی اسکرین پر نہیں بڑی اسکرین پر میموری کارڈ کے ذریعے وہ چیزیں ڈالیں جو آپ بتانا چاہتے اور وہ ڈسپلے کرے، وہ چیز وہ دیکھیں گا. پھر 1-2 دن ریپیٹ کیجیے، 3rd ڈے نیا ڈال دیجیے کنٹینٹ، تاکہ آپ کے مانیٹرنگ ہوں گا. آپ بولیں گے یار اتنا مشکل ہے. مشکل تو ہے لیکن اب اولاد کی نعمت ہے. گھر میں جھاڑ لگاتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے نا، بکریاں پڑوس کی آ جا رہی، کوا یہ آ جا رہا، چیل کھا جا رہی، مرغیاں کھود دے رہے، سب حفاظت کرنا پڑتا نا. اب ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ اسمارٹ فون نے سب کچھ کام گھر میں کر دیا. تو اس سے ریسٹرکٹ کیجیے، کنٹرول وے میں بچوں کو دیجیے، ورنہ پھر مستقبل بچوں کا خراب کرنے کے لیے میں نے کہا نا ایک پکچر بہرحال کافی ہو سکتی ہے. یہ چند اہم نکات ہیں جو میں نے مناسب سمجھے کہ میں جو ہے آپ تمام کے سامنے رکھوں. آخر میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام نے جو کچھ کہا اور سنا اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے ہمارے بچوں کو جو ہے یہ ثواب جاریہ بنائیں، ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ہماری جو ہے موت کے بعد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.